اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ تم کتنا بھی ہم پر زبردستی کرو، کتنا بھی ظلم کرو، ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارا دین اگر قبول کر لیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اور ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دے دیا کہ تمہارا دین باطل ہے، اور اس کی برائی اور فساد کا علم اللہ نے دے دیا، ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو ہم ہرگز اس دین کو قبول نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں اس دین سے بچایا ہے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، جس کے مقدر میں تباہی ہوگی اور جس کو ہلاک کرنا اللہ کو منظور ہوگا، وہی تمہارے دین میں آئے گا، اور جس کے نصیب اچھے ہوں گے وہ ہرگز تمہارا دین قبول نہ کرے گا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی اپنے تمام معاملات میں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا، اور وہی ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے گا اور زیادت ایقان کی توفیق دے گا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر۔ حضرت زجاج نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے معاملے کو ظاہر فرما دے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے جس کافر قوم کو دعوت دی، اس قوم کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اب بھی وقت ہے، شعیب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھولا اور ان پر جہنم کی شدید گرمی بھیجی جس سے سانس بند ہو گئے۔ اب نہ انہیں سایہ کام دیتا تھا نہ پانی کام دیتا تھا۔ اس حالت میں وہ تہ خانے میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن ملے، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی۔ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس میں نہایت ٹھنڈی، سرد اور خوشگوار ہوا تھی۔ اس کے سائے میں یہ لوگ آ گئے اور ایک نے دوسرے کو پکار پکار کر جمع کر لیا۔ مرد، عورتیں، بچے سب مجتمع ہو گئے۔
تو وہ بحکم الہی آگ بن کر بھڑک اٹھا، وہ بادل آگ بن گیا اور وہ اس میں اس طرح جل گئے جیسے بھٹی میں کوئی چیز بھن جاتی ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف بھی بھیجا اور اصحاب ایکا کی طرف بھی بھیجا۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ اصحاب ایکا کا ہے کہ انہیں گرم بادل سے ہلاک کیا گیا۔ اور یہاں پر جو زلزلے کا ذکر ہے یہ اہل مدین کا ذکر ہے کہ اہل مدین کو ایک ہولناک آواز سے ہلاک کیا گیا۔ جب یہ ہولناک آواز آئی تو اس آواز کی ہیبت یہ تھی کہ زمین ہل گئی اور جو جہاں تھا وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ جاسمین کہتے ہیں اس حالت میں وہ ہلاک ہوئے کہ گھٹنوں کے بل تھے، جیسے کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہو اور زوردار آواز ہو تو گھبرا کر وہ بھاگتا ہے، تو بھاگنے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے گھٹنے زمین پر لگاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے۔ ابھی گھٹنے زمین پر ہی تھے کہ وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس آواز نے انہیں فوراً ہلاک کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، شعیب کو جھٹلانے والے گویا کہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ اس طرح وہ ہلاک ہو گئے کہ ان کا وجود تک مٹ چکا، اور اس کے بعد ان کی بستیاں ایسی ہو گئیں گویا کہ کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ دنیا میں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، بڑا کر و فر، بڑا غرور تکبر ہو کسی کا، بہت دولت ہو، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پھر بھول جاتے ہیں، اس کا وجود مٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کبھی دنیا میں رہا ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے۔ کافر کہہ رکھے تھے کہ آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اس دین کو چھوڑ دیں ورنہ بہت برا حال ہوگا، تباہ ہو جاؤ گے۔ کافروں سے کافر سردار کہتے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تو تباہی میں جا کر پڑو گے۔ اللہ فرماتا ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، تباہی اور بربادی میں وہی پڑے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فتولی عنہم، تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا جب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں بتا چکا۔ ونصحت لکم، اور تمہارے بھلے کی خاطر تمہیں نصیحت کی، مگر تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا، کہ تمہیں اتنا سمجھایا گیا پھر بھی تم اپنی سختی پر قائم رہے اور آج تم برباد ہوئے۔ سورہ اعراف کا 11واں رکوع اور 9ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گناہوں سے دنیا اور آخرت میں وبال آتا ہے، گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔